بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انویسٹرز۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی مائنڈ سیٹ کی سیریز کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے مائنڈ سیٹ پر اور بھی کافی زیادہ بکس کی ریویو کیے تھے، جن میں سائیکالوجی آف منی اور دوسری کتابیں شامل تھی، ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ تو آج ہم جس بک کی آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں ریویو، وہ ہے جی آن دی وال اسٹریٹ، جو کہ پیٹر لنچ صاحب نے لکھی ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے کون سے لیسنز ایسے ہیں جو ہم سرمایہ کاری میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور کون سے ایسے لیسنز ہیں جو کہ ہمیں انشاءاللہ کامیابی کی طرف آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور ان ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ بتایا جائے گا۔ تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ پیٹر لنچ جو ہے ان کی کتاب ون اپ آن دی اسٹریٹ، یہ بک کا نام ہے۔ تو عام سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک قسم کا تحفہ ہے۔ تو ان کا کہنا ہے پیٹر لنچ صاحب کا کہ عام انسان وال اسٹریٹ کے بڑے ماہرین سے بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ روز مرہ زندگی میں مارکیٹ کے رجحانات کو براہ راست دیکھتا ہے۔ کہ جو عام بندہ ہے وہ براہ راست ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ موقع کا زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم انشاءاللہ اس کو مائنڈ سیٹ کو اپنے ذہن میں بٹھا کے سرمایہ کاری کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ آپ کو کسی بڑی ریسرچ کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی خاص جوتے، کھانے یا سافٹ ویئر کی مانگ آپ کے محلے یا دفتر میں بڑھ رہی ہے، تو یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ محلے میں کون سی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، تو وہی آپ کے لیے سرمایہ کاری کا بہترین موقع ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس چیز میں سرمایہ کاری کریں جسے آپ جانتے ہیں۔ جس چیز کو آپ جانتے نہیں اس میں سرمایہ کاری آپ کے لیے بہت بڑی بیوقوفی ثابت ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی ایسی کمپنی کا شیئر نہ خریدیں جس کا بزنس ماڈل آپ کسی بچے کو 5 منٹ میں نہ سمجھا سکیں۔ جس بزنس کا آئیڈیا آپ کو 5 منٹ میں آپ بچے کو سمجھا سکیں، وہ آپ نے دیکھنا ہے، دوسرا نہیں۔ سمجھ بوجھ ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، تو سمجھ بوجھ کر ہم نے چلنا ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ نمبر 3، وال اسٹریٹ کے پیچھے نہ بھاگیں۔ وال اسٹریٹ کے پیچھے ہم نے نہیں بھاگنا۔ جب تک بڑے بینک اور ادارے کسی کمپنی کو دریافت کرتے ہیں تب تک اس کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو آپ ان سے پہلے ان کمپنیوں کو تلاش کریں جنہیں ابھی تک کسی نے ہارٹ اسٹاک نہیں مانا۔ جن کو ہارٹ اسٹاک نہیں مانا ہوتا، ہم نے وہ چیزیں جو ہیں دیکھنی ہے اور ان میں انویسٹمنٹ سٹارٹ کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اسٹاک مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نارمل رویہ ہے۔ پیٹر لنچ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں کمی اتنی ہی عام ہے جتنی میکسیکو میں برف باری عام ہے۔ جتنی ان کے ملک میں آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اور UK میں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، تو جتنی کہتے ہیں برف عام ہے اتنی ہی مارکیٹ میں کمی بھی عام ہے۔ جب قیمتیں گریں تو گھبرانے کی بجائے اسے سستی خریدنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مارکیٹ کافی زیادہ گری ہے، تو یہ ایک آپ کے لیے اچھا موقع تھا کہ آپ اچھی کمپنیوں میں، یہ دیکھیں نا کتنے پوائنٹ یہ گر گئی ہے، 1465 پوائنٹ آج جس کے نے کمی کا اعلان ہوا ہے، اور 1,60,451 پہ آ گئی ہے۔ تو یہ مارکیٹ میں نیچے کی جانب گامزن ہے، تو اس میں آپ موقع اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ نمبر 5 پہ کہ 10 بیگرز کو دیکھیں، جسے ہم عام زبان میں ملٹی بیگرز کہتے ہیں۔ میری ملٹی بیگرز کی ایک ویڈیو موجود ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے سٹاک تلاش کریں جو اپنی قیمت سے 10 گنا زیادہ بڑھ سکیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں صرف چند ایسے سٹاک کی ضرورت ہے جو آپ پوری زندگی بدل سکیں۔ جو ایسے سٹاک جو آپ کی زندگی پوری بدل سکیں وہ آپ نے تلاش کرنے ہیں، ان کو ملٹی بیگرز یا 10 بیگرز کا نام دیتے ہیں۔ 6 اقسام کے یہ ہیں سٹاکس ہیں، جن میں کہتے ہیں پیٹر لنچ 6 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پیٹر لنچ 6 قسم کے سٹاکس میں تقسیم کرتے ہیں، 6 گروہوں میں کمپنیوں کو۔ نمبر 1 پہ ہے سست کمپنیاں۔ بڑی اور پرانی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ سست کمپنیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے مضبوط کمپنیاں۔
وہ جو معیشت کے ساتھ بڑھتی ہیں وہ مضبوط کمپنیاں ہوتی ہیں جو معیشت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 پہ تیز رفتار کمپنیاں، چھوٹی نئی اور تیزی سے بڑھنے والی کمپنیاں، یہ تیز رفتار ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پہ سیکلیکل، وہ معیشت کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بدلتی ہیں، جیسے اسٹیل سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ برائے انٹرسٹ ریٹ تو ابھی کافی زیادہ سیکلیکل سیکٹر جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں۔ تو اثاثہ دار جن کے پاس اچھی چھپی ہوئی نقد رقم ہو تو وہ آپ کے اثاثہ دار کمپنیوں میں آئے گی۔ بہتری کی طرف گامزن، دیوالیہ ہونے کے قریب لیکن واپسی والی کمپنیاں، تو یہ 6 قسم کی کمپنیوں میں پیٹر لنک گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، تو ان میں جو اچھی لگے اس گروپ میں جا کے آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی۔ 7ویں نمبر پہ کہتے ہیں کہ بورنگ کمپنیاں اکثر بہترین ہوتی ہیں۔ ایسی کمپنیاں جو آپ کو بور لگتی ہیں کہ یہ کام نہیں ٹھیک کرتی، جیسا کہ کوئی گندا کام ہے کسی کا یا کچرے والا اٹھانے والا کوئی کام ایسا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کمپنیاں آپ کو زیادہ منافع دے جائیں، کیونکہ ان کو لوگ کم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی لیے نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اکثر بورنگ ہوتی ہیں لیکن اچھی ہوتی ہیں۔ 8ویں نمبر پہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے پی ریشو جو ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیشہ دیکھیں کہ کیا شیئر کی قیمت اس کی کمائی ارننگ کے مقابلے میں بہت زیادہ تو نہیں، شیئر کی قیمت کبھی بھی اس کی کمائی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم نے اصول اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اگر کمپنی کی گروتھ 10% ہے اور پی ریشو 40 ہے تو یہ مہنگا سودا ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی گروتھ سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہونی چاہیے۔ آگے دیکھیں اندرونی لوگ کیا کر رہے ہیں، جو ان سائڈ اندر والی مینجمنٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنی کمپنی میں، وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر کمپنی کے مینیجر مالکان اتنے ہی پیسے کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں تو ایک بہت بڑی مثبت نشانی ہے کہ کمپنی کا مستقبل روشن ہے۔ یہ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل یہ میں نے لکی سیمنٹ کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے، لکی سیمنٹ کی۔ یہاں پہ دیکھیں ان سائڈ ٹرانزیکشن میں تو یہ ہے 9 مارچ کی، پھر جنوری کی، پھر ستمبر کی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بائی کرتا ہے کوئی سیل کرتا ہے، کوئی بائی کرتا ہے کوئی سیل کرتا ہے، یہ ساری کی ساری اس طرح کی ٹرانزیکشن، تو یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ان سائڈ کمپنی میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ 10ویں نمبر پہ آ جائیں تو قرض سے دور رہنا ہے۔ سرمایہ کاری سے پہلے دیکھیں کہ کمپنی پر قرض کتنا ہے، قرض کے بغیر والی کمپنی دیوالیہ نہیں ہو سکتی، تو قرض ہم نے کم سے کم لانگ ٹرم خاص طور پہ قرض جو ہے وہ کم دیکھنا ہے۔ 11ویں نمبر پہ دیکھیں اگلا ڈھونڈنا بند کریں۔ دیکھیں ہم اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی اگلا ہمیں مائکروسافٹ یا اگلا ایمیزون مل جائے، یہ 2 کمپنیاں، دیکھیں بار بار اس طرح کی کمپنیاں نہیں ڈھونڈتے، اصل مائکروسافٹ سرمایہ کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو اصل جو ہے اصل مائکروسافٹ اسی میں سرمایہ کاری کریں، اصل جتنے بھی ہمارے سٹاکس ہیں ان میں ہم جا سکتے ہیں۔ 12ویں نمبر پہ نقد رقم کی اہمیت، کہ کیش پوزیشن جو ہے، دیکھیں کہ کمپنی کے پاس کتنا کیش پڑا ہے، فری کیش فلو جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کبھی کبھی کمپنی کی قیمت اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کا بینک بیلنس ہی اس کے مارکیٹ ویلیو کے برابر ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے۔ 13ویں نمبر پہ دیکھیں تو ہم نے طویل مدتی ہولڈنگ میں جانا ہے۔ طویل مدتی ہولڈنگ میں سٹاک مارکیٹ میں پیسہ بیچنے سے نہیں بلکہ انتظار کرنے سے بنتا ہے، جتنا ہم انتظار کریں گے اتنا ہی ہمارا پیسہ جو ہے بنے گا۔ اگر آپ کمپنی کے بزنس پر یقین رکھتے ہیں تو اسے سالوں سال رکھیں، تو کمپنی کے بزنس ماڈل کو ہم نے دیکھنا ہے اور سالوں سال تک ہم نے دیکھنا ہے، پھر جا کے انشاءاللہ ہمیں کچھ کمائی آئے گی۔ 14ویں نمبر پہ دیکھیں تو کہتے ہیں کمائی ہی سب کچھ ہے، جو کبھی بھی نہیں بھولنی۔ آخرکار سٹاک کی قیمت وہی جائے گی جہاں کمپنی کا منافع جائے گا۔ اگر کمپنی منافع کما رہی ہے تو قیمت جلد اوپر چلی جائے گی، اگر کمپنی اچھی ہے منافع کما رہی ہے تو قیمت اوپر ضرور جائے گی۔ 15ویں نمبر پہ دیکھیں ڈائیورسیفیکیشن بمقابلہ ڈائیورسی بدتمیزی، تو ہم نے یہ دیکھنی ہے۔ پیٹر لنک کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ جگہوں پر تھوڑا تھوڑا پیسہ لگانا بے وقوفی ہے، بہت ہی زیادہ جگہوں پہ ہم نے کوئی 50 کے قریب کمپنیاں خرید لیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
صرف اتنی ہی کمپنیوں میں پیسہ لگائیں جن پر آپ نظر رکھ سکیں۔ تو اس کے لیے میں پہلے بھی پورٹ فولیو بنا کے آپ کو جو اچھے سٹاکس ہیں 8-9 وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میری ایک سیریز ہے جس میں میں نے ایج کے حساب سے پورٹ فولیو بتایا ہے کہ کس عمر میں کون سا پورٹ فولیو آپ کے لیے بہتر ہے، تو وہ اس کا میں لنک لگا دوں گا یہاں پہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 16ویں نمبر پہ آ جائیں کہ مارکیٹ کی پیش گوئی ناممکن ہے۔ مارکیٹ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں جانتا کہ مارکیٹ اگلے ہفتے یا اگلے ماہ کہاں ہوگی۔ معیشت کی پیش گوئی کرنے کے بجائے کمپنیوں کے بزنس پر توجہ دیں۔ تو ہم نے کمپنیوں کے بزنس پر توجہ دینا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے وار کے حالات ہیں اور حالات برے ہیں، آپ کے سامنے وار کی کنڈیشن وغیرہ ہیں، تو اس میں ہم نے کمپنیوں کے جو بھی ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ 7ویں نمبر پہ دیکھیں تو پیچھا نہ کریں، ڈو ناٹ چیز۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کسی اچھے سٹاک کو سستا خریدنے کا موقع گنوا بیٹھے ہیں تو اسے بھاگ کر مہنگا نہ خریدیں، صبر کریں، دوسرا موقع ضرور ملے گا۔ اگر آپ موقع کوئی گنوا بیٹھے ہیں تو کوئی پچھتانے کی ضرورت نہیں، صبر کریں، دوسرا موقع بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا آپ کو اچھے سٹاکس کا۔ یعنی کہ اگر آپ نے FFC کو خریدنا تھا تو وہ بہت اوپر چلا گیا تو پھر موقع آپ کو مل جائے گا، تو یہ ہے۔ 18ویں نمبر پہ آ جائیں تو سٹاک میں کوئی لاٹری ٹکٹ نہیں، سٹاک کوئی لاٹری ٹکٹ نہیں، ہر شیئر کے پیچھے ایک کمپنی ہوتی ہے، اس کمپنی کے پروڈکٹس سروسز مینجمنٹ کے بارے میں جاننا آپ کی ذمہ داری ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے ہم دیکھیں تو اس میں 19 نمبر پہ کہتے ہیں اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ اگر آپ نے کوئی شیئر خریدا اور آپ کی ریسرچ غلط نکلی تو اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں بلکہ نقصان کم کر کے باہر نکل آئیں۔ اگر آپ نے کوئی لاس کر لیا، اگر آپ نے شیئر غلط پرچیز کر لیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اپنی غلطی تسلیم کریں اور باہر نکل آئیں لاس کر کے۔ 20ویں نمبر پہ کہتے ہیں مالیاتی سکون۔ مالیاتی سکون، سرمایہ کاری صرف وہی پیسہ کریں جس کو آپ کو اگلے چند سالوں تک ضرورت نہ ہو۔ جس پیسے کی آپ کو ضرورت نہیں اس پہ ہم نے سرمایہ کاری کرنی ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں جذباتی استحکام اور ذہانت سے زیادہ ضروری ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں جذباتی استحکام جو ہے وہ ذہانت سے زیادہ ضروری ہے، تو جذبات میں آ کے نہ ہم نے کوئی سیلنگ کرنی ہے نہ بائنگ کرنی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لیسنز تھے جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے، یہ تھے ون اپ آن دی وال اسٹریٹ بک سے، تو اس کو آپ ضرور فالو کریں، انشاءاللہ ضرور ہماری سرمایہ کاری بھی لنگ لائے گی اور انشاءاللہ یہ مارکیٹ 2 لاکھ تک بھی انشاءاللہ جائے گی۔ بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔